نہ جھوٹ کی گردان نہ کسی کی چپلوسی. تصویر کا ایک نہیں سب رخ آپ کے سامنے پیش کروں گا, تو دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل ایکسکلوزیو وتھ توصیف. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں توصیف عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسکلوزیو وتھ توصیف. آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آج کے بعد کی تمام میری جو سٹوریز میں لے کے آؤں گا اس سے آپ آگاہ رہ سکیں. ناظرین, آج ہماری جو پہلی سٹوری ہے اس کا ذکر ایمانوں میں اور حکومت کی طرف سے تو گزشتہ کافی عرصوں سے کیا جا رہا تھا, لیکن عام عوام کے پاس اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں تھی. تو آج ہم اس موضوع کو لے کے بیٹھے ہیں جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آگاہی حاصل ہو. ناظرین, آج سے چند دن قبل ہم نے یہاں اسلام آباد سے ہماری ٹیم وزٹ کر کے آئی ہے ہری پور میں. کے پی حکومت کا ایک انیشیٹو ہے جو انہوں نے منگ ہری پور کے مقام پر جو ہے وہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا, اور وہ انسٹیٹیوٹ ہے سینو پاک سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ناظرین, میں سادہ پرائے میں اپنے ناظرین کے لیے اس کا جو ہے لب لباب بیان کر دوں کہ ناظرین, ہمارے ملک میں اس سے پہلے جو سب سے بڑا فقدان پڑھے لکھے طبقے کو روزگار نہ ملنے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اکیڈمیا اور صنعت کے درمیان لنکیج نہیں تھا, لنکیج کا فقدان تھا, اور جو ہماری صنعتیں تھیں وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں تک اپروچ نہیں رکھتی تھیں, اور جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے جو ریسرچ ہوتی تھی اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی تھی ہماری صنعتوں تک. آپ بلیو کریں گے کہ موجودہ گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور گزشتہ کی جو کے پی گورنمنٹ ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور موجودہ وزیر اعظم, انہوں نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا اور انہوں نے اس نام کا سینو پاک سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا قیام عمل میں لایا ہے, جو ہری پور میں سی پیک کے تعاون سے جو انڈسٹریل ہب بننے جا رہا ہے اس کے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ ایک 83 ایکڑ رقبے پہ محیط ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہے, جس میں کے پی گورنمنٹ نے اپنے جو باہر کے دوست تعاون ممالک ہیں ان کے تعاون سے, جس میں آسٹریا اور چائنا ہے, ان کے تعاون سے ایک جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے جو ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتا ہے, جس کا چارٹر جو ہے کے پی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے. اور اس انسٹیٹیوٹ میں ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انیشل بنیادی جو ہے ابتدائی طور پر وہاں پہ 10 انتہائی جدید ترین لیبز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. یہ 10 جدید ترین لیب جو ہیں یہ 10 الگ سے مختلف سبجیکٹ ہیں, جس پہ اس موجودہ دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شدید بحرانی کیفیت تھی, فقدان تھا کہ اس کے اوپر انڈسٹری اور اکیڈمیا کے درمیان لنک نہیں قائم ہو رہا تھا. اب ہم نے دیکھا, ہم نے خود وزٹ کر کے آئے, ہم اپنے ناظرین کو اس سکرین پہ دکھائیں گے بھی اس لیبس کی اور اس کے سٹرکچر کی اور اس کے اوور ویو کی جو ہے ویڈیو. ناظرین, آپ دیکھ سکیں گے کہ کتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, اور جو 10 مختلف وہاں پہ لیبس بنائی گئی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کی انتہائی اہمیت کی عامل یہ سبجیکٹس ہیں. اور ان سبجیکٹس پہ اگر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انڈسٹری کے ساتھ لنک اس کا بن جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ بے روزگار رہ سکتے ہیں. ناظرین, جو 10 مین سبجیکٹ جس کو پوائنٹ آؤٹ ابتدائی طور پہ کیا گیا ہے اس میں جو ہے انٹیلیجنٹ بایو میڈیکل اپلیکیشنز, اسمارٹ سٹی اینڈ پلاننگ, اربن پلاننگ, اسمارٹ ایگریکلچر, اپلائیڈ نیورل انٹرفیس, کمپیوٹر ویژن, انٹیلیجنٹ فیلڈ روبوٹکس, ڈیپ لرننگ, انٹیلیجنٹ سسٹم ڈیزائن, انٹرنیٹ آف تھنگز اور انٹیلیجنٹ نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اپلیکیشن. ناظرین, یہ وہ 10 سبجیکٹس ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مڈل ایسٹ میں اشد ضرورت ہے کہ اس کے اوپر جدید ریسرچ سینٹر قائم کیے جائیں. ان کے اوپر جو ہے ہماری اکیڈمیا جو ہے اپنی جتنی بھی ریسرچ کر رہی ہے وہ ان مضامین پہ کرے, اور پھر یہ جو ریسرچ تازہ جدید ریسرچ ہو اس کو ہماری صنعت کاروں کے ساتھ, ہماری انڈسٹری کے ساتھ اس کو شیئر کرے, اور پھر انڈسٹری اور اکیڈمیا مل کے اس کے اوپر ایسا وے آؤٹ نکالیں جس سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ اور ہماری قوم جو ہے ترقی کے مواقع جس سے حاصل کر سکے. ناظرین, اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس انسٹیٹیوٹ کے قیام میں
किन लोगों का तावन हासिल रहा, किन ममालिक का तावन हासिल रहा, और पाकिस्तान के वो कौन से सपूत हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए ये कुर्बानी दी और बाहर दुनिया से आला और बेहतरीन तनख्वाहें छोड़ के वो अपने मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके लिए सबसे पहला क्रेडिट मैं समझता हूँ बहर तौर हमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को देना चाहिए, जिन्होंने 2018 से पहले की जो 5 साल की उनकी केपी गवर्नमेंट थी उसमें ये इनिशिएटिव लिया, और जो मौजूदा आईटी के एडवाइज़र हैं, मशीर हैं प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान, वो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन इंसान, और उनकी काविशें बिलाशुबा उनके जाने के बाद भी हमारे जहनों में, हमारे मुल्क में और हमारी नस्लें याद रखेंगी कि उन्होंने आईटी और हायर एजुकेशन के शोबे में किस जो है मुस्बत सोच के साथ इक़दाम उठाए, और वज़ीर-ए-आज़म को और फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको कैसे मोटिवेट किया कि किस किस शोबे में हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी ज़रूरत है और किन शोबों पे हमें मज़ीद अभी काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मंग के करीब जो 83 एकड़ पे मुहित साइनो-पाक सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क़याम अमल में लाया गया है। इसके लिए चाइना और ऑस्ट्रिया की तरफ से के माहिरीन का तावन हासिल रहा है। उसके बाद पाकिस्तान में हमारे एडवाइज़र फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन भी हैं। इस इंस्टीट्यूट के सर नाज़रीन, मैं आपसे शेयर करूं कि इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अली ख़ान हैं, और नासिर अली ख़ान से हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से ब्रीफ़ किया। उन्होंने हमें एक एक चीज़ इंस्टीट्यूट की दिखाई, इंस्टीट्यूट के सुपर कंप्यूटर से लेके इंस्टीट्यूट की लैब्स तक, और इंस्टीट्यूट का जितना भी ओवरव्यू था उन्होंने हमें दिखाया, और उन्होंने हमें इस चीज़ की यकीन दहानी कराई कि भले इस इंस्टीट्यूट में आपको फ़ीस में डिस्काउंट ना मिले, लेकिन मेरिट पे दाखिला ज़रूर मिलेगा। मैं इस प्रोग्राम के तवसत से अपने तलबा को, अपनी एकेडमिया को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर इस इंस्टीट्यूट को विज़िट करें, और आने वाले दौर की जो ज़रूरत है उसकी तमाम तकाज़े ये इंस्टीट्यूट पूरा कर रहा है। आप ये जो 10 मुख्तलिफ मैंने आपको सब्जेक्ट बताएँ, इन प्रोजेक्ट्स में, इन सब्जेक्ट्स में आप इस इंस्टीट्यूट में मेरिट पे जा सकते हैं। और मेरा ये कामिल यकीन है, ईमान है कि जो हमारी नौजवान नस्ल इस मौजूदा 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इन सब्जेक्ट्स पे अबूर हासिल कर लेगी, हमारे मुल्क से बेरोज़गारी का, और हमारे मुल्क से जो है जो हमारे डिग्री हासिल करने के बाद जो बेरोज़गारी है, जो पढ़े लिखा तबका जो बेरोज़गार रहता है, उसका जो है ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि इस इंस्टीट्यूट में इन्होंने इंस्टीट्यूट के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने अभी चूँकि ये इनिशियल बुनियाद इब्तदाई सतह पे शुरू किया है, तो इसकी इनॉग्रेशन जो ये करने जा रहे हैं नाज़रीन, उसके लिए इन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस फोरम 2021 का इनेकाद किया है सितंबर 2 से 2 सितंबर 2021 में। इस इंस्टीट्यूट में ये नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें ये इंस्टीट्यूट के अंदर पूरे मुल्क से इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला रहे हैं, हमारी एकेडमिया के जितने एक्सपर्ट्स हैं उनको लेके आ रहे हैं, और फिर ये तमाम जो बड़े जहन हैं ये बैठ के ये डिस्कस करेंगे कि आया वो कौन सी वजूहत हैं कि जिसमें हमारे मुल्क में पढ़े लिखने के बावजूद भी हमारी नौजवान नस्ल बेरोज़गारी का शिकार हो रही है। नाज़रीन, आलमी तनाज़र में आप देखें तो हमने इस चीज़ को वहाँ पे हमने सुना भी, और हमने उस पर सवाल भी किए, और आप नाज़रीन आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ कि हमारी ये बदकिस्मती रही है कि आज से पहले की हुकूमतें, आज से पहले के ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने एक बहुत जो है अहमियत के हामिल इस मौजू पर तवज्जो नहीं दी। आप यकीन करेंगे नाज़रीन, मैं इस फोरम से आपको बता रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने पहली दफ़ा अपने जो रिसर्च सेंटर बनाए वो 1961 में उसने 5 अपने रिसर्च सेंटर बनाए जो भारत के मुख्तलिफ 5 शहरों में कायम किए गए थे। नाज़रीन, आप यकीन करेंगे कि आज 1961 के लगभग 50 साल बाद, 60 साल बाद हमारी गवर्नमेंट इस स्टेज पे पहुंची है कि उन्होंने पहला सेंटर उसका क़याम अमल में लाया है, और बिलाशुबा इसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और एडवाइज़र फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान को जाता है। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपसे जो अगली चीज़ इस पर शेयर करने जा रहा हूँ, हमारे इस साइनो-पाक सेंटर फॉर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर नासिर अली ख़ान, वो
اسی ہزارہ اور کے پی ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے ہماری ڈیٹیل اس پہ بات ہوئی. انہوں نے ہمیں بڑی ڈیٹیل سے بریفنگ دی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس انسٹیٹیوٹ کے قیام کے لیے انہیں مختلف جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے بھی ہراساں تک کیا گیا گزشتہ ادوار میں. جیسے ہمارے ملک میں نارمل روٹین ہے, کبھی نیب آگے آ جاتا ہے, کبھی ایف آئی اے آ جاتا ہے, لیکن انہوں نے اس سب کو جو ہے اگنور کرتے ہوئے یہ جو انہوں نے اپنا ارادہ کیا تھا کہ انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لائیں گے, آج وہ یہ پودا لگا چکے ہیں اور پودا پھل پھول رہا ہے. اس کا پہلا بیچ جو ہے رجسٹریشن حاصل کر چکا ہے, اور ہمارے بچے اور ہمارے اکیڈمیا اور ہمارے طلباء کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ موجودہ دور کی جدید تعلیم اور وہ تعلیم جس کے ذریعے آپ ناظرین, ہمارے ملک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن نیب ٹیک دے رہا ہے. ہمارے ملک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن اسکل یونیورسٹی یہاں پہ اسلام آباد میں اس کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے. مختلف فورم ہیں صوبائی سطحوں پہ, مختلف نیپٹا ٹائپ کے ادارے ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ جو ہے ناظرین ہم اس فورم سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں یہاں پہ کے پی کی حدود میں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جو دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹیز کے ساتھ جس کا لنکیج قائم ہے, جس کے لیے آسٹریا اور چائنا کا تعاون حاصل ہے, جس میں پاکستان بھر سے انڈسٹری کے ایکسپرٹس اور اکیڈمیا کے ایکسپرٹ جو ہیں, اکیڈمیا کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آن لائن موجود ہیں. اور یہ تمام بڑے ذہن مل کے آنے والے دور میں پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشنی کی طرف لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس انسٹیٹیوٹ کے آپریشنل ہونے کے بعد ہماری آنے والی جو نوجوان نسل ہے وہ بھی جدید خطوط پہ اور جدید علوم حاصل کر سکے گی. اور یہ وہ علوم ہیں جس کے ذریعے کوئی بھی قوم بلا شبہ ترقی کی منازل طے کرتی ہے. ناظرین, آج ہم موجودہ 21ویں صدی میں ہمارے پاس یہ اکثر باتیں سننے کو ملتی تھی. گلف سے ہمارے لوگ واپس آتے تو وہ کہتے کہ وہاں پہ تمام مین جو کی پوسٹیں ہوتی ہیں انڈسٹریز میں وہ وہاں پہ بھارت کے لوگ ہیں. تو میں اس فورم سے آپ کو بتاؤں کہ بھارت کے لوگ آئی ٹی میں اس لیے آگے تھے کہ ان کی حکومتوں نے, ان کے حکمرانوں نے مناسب وقت پہ اہم فیصلے لیے, اور انہوں نے ایسے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا قیام 1961 میں کیا جو آج ان کی جو ہے ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ المیہ رہا, ہماری گزشتہ حکومتوں نے اس پہ توجہ نہیں دی, لیکن بہرحال خوشائند بات یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم اور ان کے جو ایڈوائزر آن انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں انہوں نے بڑا رائٹ ڈیسیجن لیا ہے, اور اس سے ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا ہے جس سے آنے والی نسلیں انشاءاللہ جدید مضامین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گی. ناظرین, یہ جو سینو پاک سینٹر فار ایگریکلچر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, یہ پاک آسٹریلیا انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے مشہور ہے. یہ ہمیں بتا رہے تھے ڈاکٹر ناصر علی خان کے سادہ پرائے میں آپ اس کو فوق شعلے ایک لفظ ہے ٹرم یوز کی تھی انہوں نے. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک پولی ٹیک انسٹیٹیوٹ کی طرز کا ادارہ ہوگا جو آپ کو ٹیکنیکل تعلیم دے گا. وہ ٹیکنیکل تعلیم جو ہمارے ہاں اس سے پہلے میسن تیار ہو رہے تھے, پلمبر تیار ہو رہے تھے, الیکٹریشین تیار ہو رہے تھے, ان کے پاس کوئی ایسا ادارہ ہمارے پاس اچھا ادارہ نہیں تھا کہ جس کی ڈگری یا جس کا ڈپلوما انٹرنیشنل سطح پہ قابل قبول ہو. یہ ہمارا پہلا ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہوگا جس کا دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے ساتھ جس کے ایم او یو سائن ہو چکے ہیں. پاکستان کی اچھی یونیورسٹیز جو چاہے وہ یو ای ٹی ٹیکسلا ہو, چاہے وہ ایچ ای جے کراچی ہو, چاہے ملک کے جدید ترین اور بڑے تعلیمی ادارے اس کے ساتھ لنکیج ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو انڈسٹری ہے پورے ملک کی اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے. ابھی سپٹمبر 2 سے اس ملک میں اس انسٹیٹیوٹ میں پہلا نیشنل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فورم کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے, جس کے توسط سے یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے جو ہمارے منتظمین ہیں وہ ہمارے طلباء و طالبات اور اکیڈمیا کو یہ بتا پائیں گے کہ اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے وہ کس مضمون میں اور کہاں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. ناظرین, آج تک کے لیے اتنا ہی. ہم اسی طرح کے مزید ایکسکلوزیو پروگرام اسی فورم سے آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے. ایک دفعہ پھر پروگرام کے آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دیجئے کمنٹ کی صورت میں. آپ کسی بھی مضمون, کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے اگر کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں
آپ اس فورم پہ ہماری سروسز حاصل کر سکتے ہیں. ہم اس فورم سے آئندہ کی اپنی سٹوریز میں ملک بھر کے تمام اداروں کی انڈیویجول ایک ایک کر کے ہم اپنے طلباء کے لیے اور اپنی اکیڈمیا کے لیے تفصیلات لے کے آتے رہیں گے. ناظرین جب تک کے لیے خدا حافظ، خدا پامان.